الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اس وقت عالم اسلام اور بالخصوص خطہ کشمیر میں مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے، اور چند روز قبل جو شوپیان میں نہتھے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، 20 نوجوان شہید ہوئے، پیلٹ گنز کے ذریعے سے سینکڑوں نوجوان زخمی ہوئے، بینائی سے محروم ہوئے۔ فلسطین میں عوام کے اجتماع پر بمباری اور نہتھے مسلمانوں پر گولہ باری کر کے بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو شہید کیا گیا۔ 2 روز قبل افغانستان کے قندوز میں چھوٹے بچے جو قرآن کریم حفظ کر چکے تھے اور وہ اجلے دھلے لباس میں خوش و خرم دستار باندھنے کے لیے موجود، سند حاصل کرنے کے لیے موجود، اور ان پر وحشیانہ بمباری کی گئی، ڈرون حملہ کیا گیا، اور 100 سے 150 تک تعداد بتائی جا رہی ہے کہ بچے جو ہیں اس میں شہید کر دیے گئے۔ اس ساری صورتحال پر جمعیت علماء اسلام نے پہلے ہی جمعے کے روز پورے ملک میں یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا ہے۔ میں نے اپنی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس کے فیصلوں سے جب پریس کے نمائندوں کو آگاہ کیا تو میں یہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ 2 دن سے جاری اجلاس کے دوسرے دن جب آسیہ اندرابی کا پیغام آڈیو کے ذریعے جب پہنچا تو ہم نے اپنی اجلاس کا پورا ایجنڈا وہ کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کے اس واقعے تک محدود کر دیا، اور اسی میں ہم نے یوم احتجاج کا اعلان کیا۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے اس اعلان کو میڈیا نے قوم تک پہنچانے کا فرض ادا نہیں کیا۔ اب حکومت نے بھی اسی دن کو یوم یکجہتی کے طور پر، یکجہتی ہماری ہر وقت ہے، ہر لمحے ہے، لیکن واقعات پر یکجہتی کا لفظ کافی نہیں، اس پر باقاعدہ احتجاج ہونا چاہیے، اور اس کے لیے عوام کو سڑکوں پر آ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ظلم و بربریت کی کہانی زیادہ دیر نہیں چلتی۔ تاہم میں آپ کو یہ بات ذرا واضح کر دوں کہ مسئلہ کشمیر اس کو 15-16 سال پہلے کے تناظر میں بھی ذرا دیکھیے۔ جب 9/11 کے بعد کشمیر کا لفظ ہی ہمارے زبانوں سے
مٹ چکا، ہماری ترجیحات تبدیل کر دی گئیں، ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی ہوائی اڈوں کو، ہمارے ملک کے فضاؤں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیں اتریں اور اس نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا۔ ہم نے ملک بیچا، ہم نے ملک کی عزت و وقار کو بیچا۔ اور آپ خوب جانتے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت جنرل مشرف نے کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی کشمیر کے مسئلے کی حیثیت تھی ہمارے حکمرانوں کے لیول پر۔ 2008 کے بعد جب کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری میرے حوالے کی گئی، آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں بھی کشمیر کی بات ہو رہی ہے، عالمی فورم پر کشمیر کی بات ہو رہی ہے، یورپی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کی بات ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر آپ کا جاتا ہے کسی فورم پر تو وہ کشمیر کی بات کر رہا ہے، وزیر خارجہ جاتا ہے تو وہ کشمیر کی بات کر رہا ہے۔ کشمیر کو گمنامی سے نکال کر دوبارہ سیاسی منظرنامے پہ لانا، یہ ہے آپ کی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کا کردار۔ اور اس حوالے سے کمیٹیوں کے اجلاس آپ کو پتہ ہے ہمارے ہوتے بھی ہیں تو ان کیمرہ ہوتے ہیں۔ کمیٹی کے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پر میرا رابطہ رہتا ہے۔ کشمیر کے اندر کوئی بھی اس حوالے سے بیان آتا ہے مجھے فوراً ملتا ہے اور میرا رد عمل بھی آتا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی صرف اس بنیاد پر قائم کی گئی تھی 1993 میں کہ ہمارا قومی موقف وہ ہمیشہ برقرار رہے، اس کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹے۔ اب آپ بتائیں کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا جو موقف ہے اصولی، کیا وہ اجاگر ہوا ہے یا وہ تحلیل ہوا ہے؟ اگر وہ مسلسل برقرار ہے تو کشمیر کمیٹی نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ کمزوری کہاں ہے ذرا اس کو اٹھایا جائے۔ جب بار بار ہم کہتے ہیں کہ موقف صحیح ہے، موقف اجاگر ہے، پالیسی نہیں ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے بارے میں، حکمت عملی نہیں ہے، ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ اس مسئلے کا حل فوجی ہے یا اس مسئلے کا حل سیاسی ہے۔ جبکہ ہم تو انڈیا سے بھی کہتے ہیں، انڈیا کے سیاستدانوں سے کہتے ہیں کہ آپ فوجی حل کے دائرے سے باہر آئیں، ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باریاں بند کر دیں۔ وہاں بینکرز بنا دیے گئے ہیں، وہاں کی فوج اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہے اور گولہ باری کرتی ہے ہمارے اوپر۔ ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ فوجی حل سے باہر آؤ، وہاں کے سیاستدانوں سے کہتے ہیں کہ اپنی حکومت کو مجبور کرو اس بات پر کہ وہ سیاسی حل کی طرف آئے۔ اب یہاں پاکستان میں ہم تو کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے، لیکن سیاستدان ان کے ہاتھ پاؤں کیوں باندھے جاتے ہیں؟ وہ صرف اسی لیے ہیں، پارلیمنٹ صرف اسی لیے ہے کہ اگر تنقید ہو تو صرف ان پہ ہو۔ کوئی سیاہی کسی کے منہ پر پھینکی جائے تو پارلیمنٹ کے منہ پر پھینکی جائے۔ تو اس حوالے سے شکایات ہر سطح پہ ہیں، اور ہم بار بار حکومت کو کہہ چکے ہیں، پارلیمنٹ کو کہہ چکے ہیں، پارلیمنٹ میں نے تقریریں کی ہیں کہ آئیں کشمیر کے مسئلے کو ایک جہت دیں،
صرف موقف سے کام نہیں بنے گا. تو اس اعتبار سے یہ سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. میرے اوپر آپ 1000 تنقیدیں کریں اور بہت سے ایشوز ہیں، لیکن کشمیر کے مسئلے پر جو یکجہتی ہے، خدا کے لیے اس کا احترام کرو. سیاسی فریق بن کر غیر ضروری تنقید کا راستہ، اس یکجہتی کو جو کشمیر کے لیے ضروری ہے، ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے. اس حوالے سے تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن ذمہ داری نبھانا، یہاں آ کر پھر ہر ایک اپنے اوسان چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس اعتبار سے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح پیرائے کے اندر اور تحقیقی بنیادوں پر مسئلہ کشمیر کی رپورٹنگ ہونی چاہیے، اس کی اشاعت ہونی چاہیے، دنیا کو بھی ہمارا صحیح پیغام پہنچے، اور اپنی قوم اور ہماری نئی نوجوان نسل بھی صحیح طریقے سے ایجوکیٹ ہو، اور اس حوالے سے ان کی معلومات میں روزمرہ کا اضافہ کیا جائے، کی بنیاد پر اضافہ کیا جائے. کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا. جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے، اس کے بھی تو اجلاس سال میں کوئی ایک دفعہ ہوتا ہے. کبھی سوال اٹھایا ہے کہ فوج کی اتنی اہم کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنی بڑی دفاعی ادارہ ہے آپ کا، ہم تو پھر بھی ان پہ اعتماد کرتے ہیں. وہ اجلاس بالکل بھی نہ کرے، ہمیں اعتماد ہے فوج کے اوپر کہ وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے پوری طرح مستعد ہے. ہماری قومی سلامتی کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے کتنے اجلاسات ہوتے ہیں. کیا سروکار ہے اس سے آپ لوگوں کا؟ ضرورت پڑنے پر ہم نے موقف کو اجاگر کیا ہے. ہم پوری دنیا میں گئے ہیں، افریقہ میں گئے ہیں، یورپ میں گئے ہیں، ایشیائی ممالک میں گئے ہیں، ہمارے وفود گئے ہیں، اور آج آپ پھر مسئلہ کشمیر پہ بات کر رہے ہیں. آج اگر مجھ پر تنقید ہوتی ہے، صدر مملکت پہ تنقید نہیں ہو رہی، وزیر اعظم پہ تنقید نہیں ہو رہی، وزیر خارجہ پہ تنقید نہیں ہو رہی، آزاد کشمیر کی حکومت پہ تنقید نہیں ہو رہی، اس کے صدر اور وزیر اعظم پہ تنقید نہیں ہو رہی، تنقید ہوتی ہے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین پر ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ امیدیں چیئرمین کمیٹی سے ہی وابستہ ہیں. تو میں نے تنقیدوں کی پرواہ نہیں کرنی، میں نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. تنقید کرنے والے اپنے گھر جا کر بیٹھیں. کشمیر سے کمٹمنٹ ہماری ہے، قومی سطح کی ہے. ہر فرد، ہر بچہ کشمیر سے وابستہ ہے، اور اختلاف کے محاذ اور بہت زیادہ ہیں. تیر چلانے ہیں، تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں وہاں چلاتے رہو. مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر اختلاف کو مت اجاگر کیا کرو. میں جانتا ہوں تنقید کرنے والوں کی کشمیر سے کتنی کمٹمنٹ ہے، لیکن ہم معاملات کو سمیٹنا چاہتے ہیں، بکھیرنا نہیں چاہتے. اس اعتبار سے جمعے کے روز چونکہ اب ملک بھر میں احتجاج ہوگا، امریکہ مرد آباد ہوگا، اسرائیل مرد آباد ہوگا، انڈیا مرد آباد ہوگا، تو جو بھیڑ کے لبادے میں چھپے ہوئے ان کے ایجنٹ، جب ان کو تکلیف ہوگی تو ایسے موقع پر وہ فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. میں ان کے بہی خواہوں کو جانتا ہوں. پاکستان میں کون ہے امریکہ کے بہی خواہ، اور کس کس راستے سے وہ وار کرتے ہیں. پاکستان میں کون کون ہے اسرائیل کے بہی خواہ، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل. ہو از دا کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل؟ سامنے آئیں. کیوں تکلیف ہو رہی ہے جب میں فلسطین کے مظلوموں کی بات کروں گا؟
جب افغانستان میں امریکہ کی صفاقی پر میں احتجاج کروں گا، کیوں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو؟ جب میں انڈیا کی صفاقی کے خلاف احتجاج کرتا ہوں تو حکومت کا موقف یکجہتی کے نام پر کمزور کیوں آ رہا ہے؟ یہ وہ امتیازات ہیں، یہ وہ فرق ہیں ان لوگوں کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں۔ تو اس محاذ پر میں چونکہ تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتا، لیکن متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، ان سب کو جانتا ہوں۔ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، سب کے قد کاٹ کو بھی جانتا ہوں، سب کے وزن کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں یہ محاذ کھولنا نہیں چاہتا، میں اس میں پھر یکجہتی کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی گفتگو تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ اس موقع محل پر میں اس کی وضاحت کر سکوں، اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے اپنا فرض پورا کریں، اور صبح یہ جو شام کا ٹائم ابھی سے شروع ہوگا، رات 12 بجے تک مچھلی بازار بنا رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ چینلوں پر کیا کہا جا رہا ہے اور کیا ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، اور کہاں ہے کشمیر آپ کا؟ کہاں چلا جاتا ہے اس وقت آپ کا کشمیر؟ کہاں چلا جاتا ہے آپ کی اس وقت سوائے الزام تراشیوں کا اور کچھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ گھسی پٹی بات ہے۔ اور حکمران کون ہے اس ملک میں آج؟ جس کو میں حکمران کہتا ہوں وہ بیچارہ تو اپوزیشن ہے، اور حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں وہ حکمران بنے ہوئے ہیں۔ پوری حکومت کٹہرے میں کھڑی ہے، کہیں عدالت میں، کہیں نیب میں، کہیں الیکشن کمیشن میں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ اگر ملک کا سسٹم، سیاسی نظام، اس کا یہ حشر ہوا تو پھر سیاستدانوں کا اور پارلیمنٹ کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنا، پھر پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی اداروں کو اتنا بے مہار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پوری سیاست کو، سیاسی اداروں کو اپنے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں۔ ملک کے سسٹم کو چلنا چاہیے، سیاسی سسٹم کو چلنا چاہیے، عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ کل بھی پبلک میں یہی سیاستدان جائیں گے، عوام پھر بھی انہی کو ووٹ دیں گے۔ تم ہزار ان کی کردار کشی کرو، پبلک پھر بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اور ان اداروں میں بیٹھنے والے ذرا استعفیٰ دے دیں، اور استعفیٰ لے کر کسی حلقے میں کھڑے ہو جائیں، 5 ووٹ لے لیں ذرا پبلک سے۔ تو حالات کو ایک خاص دائرے میں رکھنے چاہیے ہمیں۔ بے تحاشا انداز کے ساتھ ملک میں بحران پیدا کرنا کس کے کہنے پر، کس کے مفاد میں؟ تو اس اعتبار سے ملک کو ہم نے محتاط اندازے کے ساتھ چلانا ہے، محتاط دائرے میں چلانا ہے، اور ہم سب نے ملک کے استحکام کے لیے سوچنا ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کا راستہ ہے، اور اس وقت سی پیک کا معاملہ ہے۔ آخر ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ افغانستان، آج وہاں انڈیا، امریکہ، افغانستان، تینوں پاکستان کے خلاف ایک صف ہے۔ انڈیا ہے پاکستان کے خلاف، امریکہ اس کے پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ایران اور پاکستان کے بیچ میں فاصلے آ گئے ہیں۔ اگر ہم نے ایک مستحکم اور مضبوط خارجہ پالیسی تشکیل دینی ہے، ضروری ہے کہ پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے مستحکم کیا جائے۔ اقتصادی حوالے سے دنیا کی مفادات کو اپنے ساتھ وابستہ کرو، تب جا کر پھر پاکستان کو سپورٹ ملے گی، ورنہ انسانی حقوق کمیشن میں بھی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اقوام متحدہ کے فورم پر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اس لحاظ سے ایک مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم معاشی نظام کی ضرورت ہے۔ سی پیک اس کی طرف ایک بہت اہم قدم ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اس داخلی بحران کی وجہ سے چائنا کو بھی مایوس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں عقلی بنیادوں پر سمجھتا ہوں
کہ ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. پورے ملک میں ہوگا. ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے مساجد میں ائمہ و خطباء اسی حوالے سے خطبہ دیں گے اور پھر اس کے بعد مظاہرے بھی ہوں گے. آپ میڈیا میں کب آئے ہیں؟ وہ 6 سال ہو گئے نا. دوسرا آپ نہیں تھے نا جی. مصیبت تو یہ ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے، بنیادی طور پہ سوالات یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں یہ کہا کہ ہم اجاگر کرتے ہیں، پارلیمنٹ اجاگر کرتا ہے، سیاستدان اجاگر کرتا ہے. بنیادی طور پر آپ کو ہم کو یہ بتائیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی جو پالیسی اور اس کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں، کیا اس پہ سیاستدانوں کا کوئی اختیار ہے ان فیصلوں اور پالیسی میں مسئلہ کشمیر؟ حضرت، میں نے پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کمیٹی میں بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ عوام کا نمائندہ ادارہ پارلیمنٹ ہے. کمیٹی پارلیمنٹ کی نمائندہ ہے. ایک تکونی بلکہ ایک مستطیلی قسم کا ایک ادارہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ساتھ ہر 3-4 مہینے کے بعد وزارت خارجہ، کشمیر وزارت امور کشمیر اور آزاد کشمیر کی حکومت کا نمائندہ، ان کو ہر 4 مہینے کے بعد بیٹھنا چاہیے تاکہ ہماری پالیسیوں میں یکسانیت ہو. لیکن کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے. مولانا صاحب، 8 اپریل کو پشاور میں پختون تحفظ موومنٹ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی جماعت اس میں شرکت کرے گی؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ظالم اور مظلوم کی بات کر رہے ہیں، پشتون غیر پشتون کی بات نہیں کر رہے ہیں. فاٹا میں قیام امن کے لیے گزشتہ 8-10 سالوں سے ہماری کاوشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. فاٹا کے عوام کو بے گھر کیا گیا اور پھر ان پر اس دربدری میں ایک سیاسی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے اس کا راستہ روکا کہ نہیں، فاٹا کے عوام خود بات کریں گے جب وہ بحال ہوں گے. فاٹا میں امن یہ ہماری ترجیح تھی، اسی کے لیے جرگہ بنا. فاٹا کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا یہ ہمارا ایجنڈا تھا. اور اب ان کے سیاسی مستقبل کی بات ہو رہی ہے. سیاسی مستقبل کے بارے میں آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کتنی مرتبہ پارلیمنٹ میں کہہ چکا ہوں، حکومت کے ساتھ مذاکرات میں کہہ چکا ہوں، وہاں پر جو سیکورٹی فورسز کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات میں کہہ چکا ہوں کہ اس خطے کے لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں، یہ مظالم بند کر دیے جائیں. اب جب 10 سال گزر گئے ہیں تو اب ہم ان کی مظلومیت کی بات کر رہے ہیں. اب بھی ٹھیک ہے، جو کرتا ہے ہم اس کے آواز سے اختلاف نہیں کریں گے. لیکن بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ کبھی تو ہم مذہب کے نام پر قبائل کا قتل عام کروائیں اور کبھی ہم قوم پرستی کی بنیاد پر ایک آنے والی نسل کا قتل عام کروائیں. اس میں ذرا احتیاط کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جس جہت پہ جا رہے ہیں وہ جہت سیاسی لحاظ سے قبائل کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اسی کے حوالے سے ضروری سوال ہے کہ ISPR سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ باہر سے PTM جو ہے پختون تحفظ موومنٹ، ان کو کوئی باہر سے کوئی افغانستان سے یا کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیے، انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اگر ہمارے اداروں کو اطلاعات فراہم کر رہی ہیں تو اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے ان باتوں پر. ان کو ہم یک لخت اس کو مسترد نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، اور اسٹیٹ کی پھر ذمہ داری بن جاتی ہے. کیونکہ جو چیزیں اگر طالبان نے اسلام کی بات کی تو اسلام کی بات تو بری نہیں ہے، اسلام کا نظام عدل کی بات تو بری نہیں ہے، لیکن طریقہ کار اگر غلط ہے. اگر پشتون کی بات کی جاتی ہے، قبائل کی بات کی جاتی ہے، اس کی مظلومیت کی بات کی جاتی ہے، ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، سب ٹھیک ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہیں اگر اس کے ڈانڈے ایسے ہیں کہ جو ریاست سے متصادم ہیں تو پھر ریاست کو اس پر غور کرنا چاہیے. طالبان کا مسئلہ یہ ریاست نے کہا ہمارا مسئلہ ہے، اور اسلام کی بات بہت اچھی اور خوبصورت اپنی جگہ پر،
लेकिन अगर उसके तरीक़ाकार रियासत से तसादुम करार दिया गया तो फिर रियासत ने फैसले किए, हमसे पूछे बगैर किए, हमारे इख्तिलाफ राय के बावजूद किए। आज अगर फिर वहाँ पर ऐसी एक मूवमेंट आ रही है जिसकी बुनियाद पर रियासत की ये राय है कि वो रियासत से तसादुम है, तो फिर फैसले रियासत करे ना, हमें क्यों फरीक बना जा रहा है उसमें। मौलाना साहब ये बताएं कि आपने इदारों की बात की कि ये इदारे जो है वो अवाम में जाएं और 5 बोर्ड लेके दिखा दें, ये इदारे कौन से हैं, एक तो ये बता दें, और दूसरा ये बताएं कि जिस तरह आपकी अपनी गुफ्तगू में भी कुछ शिकवे हैं हुकूमत से कश्मीर पॉलिसी के हवाले से, इससे पहले भी इदारे हम कवर करते हैं, हमें पता है कि आपने पॉलिसी के लिए कुछ सिफारिशात दी थी लेकिन वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकी, उन पर बहस तक नहीं हो सकी। तो फिर कुछ कसूर तो आप सियासतदानों का भी है ना, सिर्फ सारा कुछ मीडिया पे तो ना डाल दें कि हमने यकजहती को खराब किया और आप लोगों ने कामयाबी हासिल कर ली और एक जॉइंट एक कौमी कश्मीर पॉलिसी पार्लियामेंट में ना आ सकी। इतनी सी बात पे नाराज हो गए। सलाम हो हमें सलाम हो हमें। देखिए, हाँ, इदारों की बात, जब आप मीडिया कहते हैं इदारों के साथ तसादुम, तो आपका मुराद कौन होता है, जरा आप वजाहत कर ले तो मैं भी कर लूंगा। तो भी कश्मीरी मरता है, हम सिर्फ मजहबी बयान और एक प्रोटेस्ट करते हैं। अगर वो खुद एक मुसल्लह जदोजहद शुरू करते हैं तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है कि यहाँ से दरअंदाजी हो रही है या यहाँ से, उसका इल्ज़ाम में यहाँ के जो लोग हैं, हाफिज सईद साहब या इस तरह के लोग, उनको भी आप बबाद सलासल कर देते हैं। हम खड़े किधर हैं कश्मीरियों के साथ? हमारी मैं आपको यही सबसे बुनियादी सवाल जो इस मजलिस का है कि मौक़िफ़ हमारा बिल्कुल मौजूद है, सही है, हमारी पॉलिसी में यकजहती नहीं है। हमारा एक पॉलिसी दो, हमें एक हिकमत अमली हमें दो, ताकि उस हवाले से मुझ पर कोई सवाल किया जाए तो मैं उसका जवाब दे सकूं। आपके सामने कोई हमारे एजेंसियों के लोग तो नहीं आएंगे, वो तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल का जवाब नहीं देंगे। वही सवाल आप हमसे करते हैं, जबकि हमें फिर उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मौलाना साहब, एक सवाल है, कश्मीर के इशू के ऊपर तासुर ये पाया जाता है आवाम के अंदर कि उस वक्त तक जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की महफिलें नहीं सजती जब तक वहाँ पर गर्दनें नहीं कट जाएं, लोग नहीं मर जाएं। आम रिवायती तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सारे जो पवेलियंस का गेम होता है, ये किधर जाता है? बड़ी माजरत के साथ मौलाना साहब, आप भी अरसे दराज के बाद कश्मीर इशू के ऊपर कल नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़, मैंने आपसे कहा ना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हूँ, रोज़ मीटिंगें, इसको मसले कश्मीर के लिए काम नहीं तस्वुर कर रहा, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं वाज़ेह तौर पर आपसे कह रहा हूँ। और ये तो मेरा सवाल है जो आप कर रहे हैं। जब आपने पिछली ईद के बाद मेरा हशर नशर कर लिया था और 2 दिन मैं गांव में रहा, मेरे गांव में चूँकि मालूमात के असबाब नहीं होते, यहाँ तक पहुँचते जैसे कश्मीर को आग मैंने लगाई हुई हो और आग लग गई है तो उसकी जिम्मेदारी फजल रहमान पर हो, तो फिर मैंने आपसे सवाल किया था कि अच्छा जब वहाँ लाशें गिरेंगी तो मीडिया जागेगी, उसके बाद हमारा मछली बाजार बन जाएगा, पाकिस्तान के दाखिली मसाइल पर हमारे सियासतदान जो है सुबह से लेकर शाम तक चैनलों पर लड़ते रहेंगे। ये सवाल तो मैंने किया था आपके ऊपर, जो आज आप मुझसे कर रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के मसले पर हमें अगर तरजीह है हमारी, और वहाँ का मजलूम हमारी नज़र में मजलूम है, और सिर्फ मजलूम नहीं, हम उनके केस के वकील हैं दुनिया में, तो इस एतबार से ये मेरा सवाल बनता है और आप लोगों से हमेशा बनता आ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें हर वक्त उनके साथ रहना चाहिए। जिस नुकते की तरफ आपने इशारा किया वो ये है कि मीडिया पॉलिसी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि नेशनल मीडिया पॉलिसी कश्मीर पर उसकी जरूरत है? आपकी कमेटी उस पर क्या किरदार अदा कर रही है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस हवाले से अपने मजलूम और जालिम की बात की, सऊदी वली अहद ने इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से एक पेशरफ्त की है और वो उन्होंने अमेरिकन अखबार को एक इंटरव्यू दिया जो आज तमाम अखबारात की ज़ीरत भी बना उनके स्टेटमेंट। आप क्या समझते हैं अब ये उस इसराइल को तस्लीम किए जाने की तरफ एक पेशरफ्त है? मेरे ख्याल में ऐसी कोई माहौल नहीं है आलम अरब में इसराइल को तस्लीम किए जाने का, और इसका फ़ैसला आलम इस्लाम को करना है, क्योंकि फ़लस्तीन के मसले पर हमेशा आलम इस्लाम बात करता है और आलम इस्लाम को भी इस मसले के हल की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई यहूदी आबादी है तो इंसानों के हुकूक के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि इसराइल एक मुल्क है
تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی تاریخ بتائی جائے کہ اس سرزمین کا نام ہزاروں سال سے فلسطین ہے یا اس سرزمین کا نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کب بنا اور کیوں بنا، اور آج تک فلسطینی کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ساری چیز پوری امت مسلمہ کے مد نظر ہے۔ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان اور وہاں کی حکومتیں اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اردن کو، خود فلسطینی حکومت کو اسرائیل سے معاہدے بھی کرنے پڑے، مصر کو جب ان کے سینا کے اوپر قبضے ہوئے تو پھر ان کے ساتھ معاہدات بھی کرنے پڑے، لیکن سارے عالم اسلام نے ان معاہدات کو ان ممالک کی اپنی مقامی مجبوری قرار دیا، اور اس کے بنیاد پر فلسطین کے حوالے سے موقف میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے جی۔ آج بھی صورتحال بالکل وہی ہے، اور اسی حوالے سے عالم اسلام کو فلسطین کے معاملے پر فلسطینی عوام کے موقف کے حوالے سے سوچنا ہوگا، اسرائیل کے موقف کے حوالے سے نہیں سوچنا ہوگا۔ ہمیں فلسطین کے لوگوں کے موقف کے حوالے سے سوچ کر ایک حکمت عملی بنانی ہوگی، اور اسی حوالے سے ہمیں معاملات کو آگے بڑھانے ہوں گے۔ تو صوبے میں تو ان کی حکومت ہے نا، ان کو کیوں نہیں ملے کیس؟ کیسے گم ہو گئے ان سے؟ کیوں چھیڑے جاتے ہیں؟ غلط چیزوں کو بار بار اچھالا جاتا ہے۔ ایک پارٹی کا نام ہی الزام تراشیاں ہیں، اس کے الزام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اپنا تعفن، گندگی اور غلاظتوں کی بدبو کو کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں میرے سامنے نہ رکھی جائے۔ میں نے بڑی صاف ستھری سیاست کی ہے، اور میں اللہ کے سامنے تو گناہگار ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس کی بندگی میں ہزار کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، میں اس کا پتلا ہوں، لیکن اس قسم کے لوگوں کے سامنے تو ہم فرشتے ہیں یار۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے جی۔ یہ ہماری مہربانی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے جی، میں تو ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے سیاست کر رہا ہوں، یہ پرابلم ہی نہیں ہے جی، جائے بھاڑ میں ان کی ایسی تیسی۔ شکریہ سر۔ کیا میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا؟ آپ کو پتا ہے 6 سال سے آئے ہو تم، لیڈر آف دی اپوزیشن تھا میں۔ تو خدا کا خوف کرو، سمجھو، ذرا اسٹڈی کرو، پڑھو ذرا خدا کے لیے۔ کلیئر ہو گیا تو پھر خدا کا خوف کرو، ذرا خود بھی اسٹڈی کیا کرو نا۔ بہت شکریہ حضرات کا، بہت شکریہ۔